الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہوا، اس کا انعام ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے بہت سارے اعمال ادا کرنے کی توفیق دی، اور اسی کی خوشی میں آج عید الفطر کا دن ہے۔ اسلامی عیدوں میں اور دیگر مذاہب کے تہواروں میں فرق ہے۔ یہودیوں کی تہوار الگ، عیسائیوں کی تہوار الگ ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ کسی واقعہ کی یاد میں منائے جاتے ہیں، کسی کی پیدائش کی تاریخ پر وہ منائے جاتے ہیں۔ جیسے عیسائی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، یہودی اس دن کو اپنا تہوار مناتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، اور ان کے دشمن فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا۔ لیکن اسلام میں جو عید ہے وہ کسی کی پیدائش کی یاد میں نہیں، کسی واقعہ کی یاد میں نہیں۔ واقعہ تو ایک ہی سال ہوتا ہے، پیدائش بھی ایک ہی سال ہوتی ہے۔ اسلام میں جو عیدیں ہیں وہ عبادات کی خوشی میں ہیں۔ عید الفطر یہ اس خوشی میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں روزے رکھے، اس میں نمازیں پڑھی، اس میں صدقہ ادا کیا، زکوٰۃ ادا کی، تلاوت کی۔ اس کی خوشی میں اللہ نے ہمیں آج کی عید عطا فرمائی۔ اور عید الاضحیٰ، بڑی عید جس کو کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی عبادت کی خوشی میں ہے، حج کی خوشی میں ہے، قربانی کی خوشی میں ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دیگر مذاہب والوں کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ اپنے تہواروں میں صرف خوشی مناتے ہیں، لیکن ہماری عیدوں میں صرف خوشی نہیں، خوشی بھی منانی چاہیے، لیکن ہماری عیدوں میں عبادات ہیں۔ عید الفطر میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، عید الاضحیٰ میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے گئے
تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. آج اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. آج شکر ادا کرنے کا دن ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن بھی عبادات ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ وفرحت حین یلقى ربہ. جو روزہ رکھنے والے ہیں ان کو دو بڑی خوشیاں نصیب ہوں گی. روزہ رکھنے والوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا قیامت کے دن. بڑی خوشی ہوگی، اپنے رب کے ہاتھ سے روزے کا انعام وصول کرے گا. اب ایک خوشی جو یہ بتائی افطار کے وقت کی خوشی، ایک چھوٹا افطار ہے، ایک بڑا افطار ہے. ایک روزانہ کا افطار ہے، روزہ رکھنے کے بعد مغرب کے بعد مغرب کے وقت افطار ہوتا ہے، روزانہ کا افطار. اور اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہے آپ اندازہ لگا لیں. ساری زندگی آپ جو نعمتیں استعمال کرتے ہیں، جو کھانے کھاتے ہیں، ان میں وہ لذت نہیں ہوتی جو لذت افطار کے وقت کے کھانے میں ہوتی ہے. بڑی خوشی ہے. اور بڑی افطار آج کا دن ہے، عید الفطر کا دن. فرمایا یہ خوشی کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے ہجرت فرمائی تو دیکھا کہ مدینے والے دو عیدیں مناتے ہیں سال میں. ایک کا نام ہے نیروز اور دوسرے کا نام ہے مہرجان. یہ مجوسیوں کی عیدیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ تم کیا کرتے ہو، یہ عیدیں کس خوشی میں مناتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو زمانہ جاہلیت سے یہ عیدیں اب تک مناتے چلے آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان دو عیدوں کے بدلے تمہیں اور دو عیدیں عطا فرمائی، اسلامی عیدیں. یہ عیدیں چھوڑ دو، غیر مسلموں کی عیدیں چھوڑ دو، غیر مسلموں کی تہواریں چھوڑ دو، ان پر خوشی مت مناؤ. اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں اسلامی عیدیں دو عطا کر دی. حدیث میں آتا ہے کہ دو عیدیں اللہ نے عطا کر دی، تیسری کوئی عید نہیں ہے. آج ہمارے اس دور میں لوگ تیسری عید بھی مناتے ہیں، عید میلاد النبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں تین عیدیں عطا کر دی، بلکہ یہ فرمایا تمہیں دو عیدیں عطا کر دی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری کوئی عید نہیں ہے. اور اس میں بڑی خوشی ہے. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، وہ احتساباً ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھے، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے. اور فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرے، راتوں کو تراویح پڑھے، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اس پر بڑی خوشی ہونی چاہیے، خوشی کا مقام ہے. لیکن رمضان یہ عید الفطر خوشی بھی ہے اور یہ غم بھی ہے. خوشی کس کے لیے ہے اور غم کس کے لیے ہے؟ خوشی ان مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کا احترام کیا، جنہوں نے رمضان کے معمولات ادا کیے، روزے رکھے، تراویح پڑھی اور قرآن مجید کی تلاوت کی، ان کے لیے آج خوشی ہے. اور جو رمضان کی عبادات سے محروم رہے، جنہوں نے روزے نہیں رکھے، جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، بغیر عذر کے روزے کھائے انہوں نے اور رمضان کی بے حرمتی کی، ان کے لیے آج خوشی کا دن نہیں ہے، ان کے لیے آج غم کا دن ہے، ان کے لیے بڑے صدمے کا دن ہے. جنہوں نے رمضان کی بے حرمتی کی،
جنہوں نے بغیر عذر کے روزے کھائے، جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، جنہوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، ان کے لیے آج غم ہے۔ وہ غم کیوں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ نیچے زمین پر اترو۔ آسمان کے فرشتے اتر جاتے ہیں عید کے دن، اور اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو نمازی عید کی نماز کے لیے آ رہے ہیں ان کا استقبال کرو، ان کے راستوں میں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ پھر اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتو، ما جزاء اجیر وفى عملہ، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا؟ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر دیا اس کی اجرت کیا ہے، کیا بدلہ ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، پروردگار، اس کی اجرت یہی ہے کہ جتنا اس کے لیے مقرر ہوا پورا اس کو عطا کر دیا جائے، اس کی اجرت پوری دی جائے جب اس نے مزدوری پوری کر لی۔ تو اللہ فرماتے ہیں، میرے بندوں نے رمضان کے مہینے میں میرے احکامات پورے کیے، گویا کہ مزدور نے مزدوری پوری کر دی، میرے احکامات پورے کیے، انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے تلاوت کی قرآن مجید کی۔ اب آج کا دن ان کی اجرت ملنے کا دن ہے، ان کو اجرت دینے کا دن ہے، تم گواہ رہو میں نے ان تمام اپنے بندوں کی مغفرت کر دی، ان کو معاف کر دیا۔ تو جب یہ عید کی نماز سے واپس جاتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو غم ہے جنہوں نے مزدوری پوری نہیں کی، ان کے لیے کیا خوشی ہے؟ ان کے لیے تو آج انعامات نہیں ملیں گے، ان کے لیے آج مغفرت کا اعلان نہیں ہے، ان کے لیے آج بخشش کا اعلان نہیں ہے۔ جنہوں نے مزدوری پوری نہیں کی، جنہوں نے رمضان میں اعمال ادا نہیں کیے، ان کے لیے غم کا دن ہے، صدمے کا دن ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت نہ ہونے کا اعلان ہے۔ اور جنہوں نے رمضان کے اعمال ادا کیے ان کے لیے بڑی خوشی ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ اب جب مغفرت کا اعلان ہو گیا، اللہ نے گناہ معاف کر دیے، اب ہم نے آئندہ زندگی میں اپنے دلوں کو اسی طرح اور اپنے اعضاء کو اسی طرح گناہوں سے پاک صاف رکھنا ہے۔ بس آج کے دن ہم یہ ارادہ کریں کہ آئندہ اللہ کی ہم نافرمانی نہیں کریں گے، اور اپنے دلوں کو تمام مسلمانوں کے لیے صاف کریں گے، صاف رکھیں گے۔ لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو، ایک دوسرے کی نعمتوں پر مت جلو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ وجبت محبتی للمتحابین فی، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جو میرے بندے میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو آج کے دن سے ہم اپنے دلوں کو تمام مسلمانوں کے لیے صاف کر دیں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا، ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں اور ان کے اعضاء سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور وہ بیٹھ گئے اس مجلس میں۔ سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ تھے۔ مجلس ختم ہو گئی، صحابہ چلے گئے۔ اگلے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پھر فرمایا کہ ابھی ایک شخص آ رہا ہے اور وہ جنتی ہے۔
صحابہ نے غور سے دیکھا وہی شخص تھا جو کل آیا تھا، اور آج بھی اس کے اعضاء سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک شخص آ رہا ہے اور وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن صحابہ نے دیکھا وہی صحابی ہیں۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں معلوم کروں یہ صحابی کون سا عمل کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ان صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ جب اللہ راضی ہو گئے سارے صحابہ جنتی ہیں، کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن بعض ایسے خوش قسمت ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے خوشخبری سنائی گئی، یہ جنتی ہیں۔ ان میں سے 10 مبشرہ بھی ہیں، 10 صحابہ جن کے ایک ہی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے۔ اور ایک یہ صحابی کہ جن کے لیے آپ نے 3 دن خوشخبری سنائی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس صحابی کے ساتھ چل پڑا اور میں نے ان سے کہا کہ میری اپنے والد کے ساتھ لڑائی ہوئی، میں اپنے گھر نہیں جا سکتا، اگر آپ 2-3 دن مجھے اجازت دیں میں آپ کے گھر میں رہوں، اس لیے کہ اپنے گھر میں نہیں جا سکتا۔ اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اور عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھ لوں یہ صحابی کون سا عمل کر رہے ہیں کہ جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا دن کے معمولات، رات کے معمولات وہی اعمال کرتے ہیں جو دوسرے صحابہ کرتے ہیں، کوئی خاص عمل ان میں مجھے نظر نہیں آیا۔ جب 3 دن ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ میرا کوئی جھگڑا والد کے ساتھ نہیں، میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، کون سا عمل ہے آپ کے اندر؟ اس نے کہا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے۔ عمرو بن العاص واپس جانے لگے تو اس صحابی نے پکارا، بلایا اور فرمایا کہ جب تو اس مقصد کے لیے آیا ہے میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے بغض، حسد، کینہ، کھوٹ نہیں ہے، میرا دل سارے مسلمانوں کے لیے صاف ہے۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہی تو وہ عمل ہے کہ جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے دلوں میں بغض ہے، کھوٹ ہے، کینہ ہے، حسد ہے۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اپنے دلوں کو تمام مسلمانوں کے لیے صاف رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کجسد واحد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسہر۔ فرمایا پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے لیے، محبت کے اعتبار سے، مہربانی کے اعتبار سے ساری دنیا کے انسان ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر ایک جسم کا کوئی عضو بیمار ہو جائے، کوئی انگلی جل جائے تو پورا جسم کے سارے اعضاء وہ بے خوابی اور بخار کی اذیت برداشت کرتے ہیں، اس کو بخار ہوتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی، سارے اعضاء تکلیف برداشت کرتے ہیں ایک عضو کے لیے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں کسی مسلمان پر تکلیف ہو، مصیبت ہو، اس کے لیے سارے مسلمان پریشان ہو جائے۔ کیا آج ہماری یہ حالت ہے؟ اس حدیث کے مطابق فلسطین میں کتنے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے،
हजारों मुसलमान शहीद कर दिए गए, बच्चे औरतें बूढ़े शहीद कर दिए गए, दरबदर कर दिए गए। लेकिन आज मुसलमानों के दिलों में उनके लिए क्या कोई दुख है, कोई गम है? आज तो मुसलमानों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। चाहिए तो यह था हम मुसलमान सारे मुत्तफिक होते, सारे मुल्कों के मुसलमान मुत्तफिक होते और यहूद के खिलाफ लड़ते, इसराइल के खिलाफ लड़ते, बैतुल मुक़द्दस को आजाद करने के लिए हम लड़ते। बैतुल मुक़द्दस हमारा क़िबले अव्वल है। बैतुल मुक़द्दस ये सिर्फ फलस्तीन के मुसलमानों का नहीं, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का है। हमारा क़िबले अव्वल है। बैतुल मुक़द्दस वो मस्जिद है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत की। लेकिन उसके लिए मुसलमान आज कितना गम रखते हैं। आज मुसलमानों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है, कौमियत के एतबार से लड़ना शुरू कर दिया है, वतन के लिए लड़ना शुरू कर दिया है, मुल्क के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। ये कौन से इस्लाम के लिए लड़ना है? इसीलिए अपने दिलों को एक दूसरे के लिए साफ करना चाहिए। आज पूरी दुनिया के हालात यही हमें सबक देते हैं, ए मुसलमानों मुत्तफिक हो जाओ, वरना कुफर की ताकतें वो तुम्हें दुनिया से खत्म कर देंगी। आज हर मुल्क अमेरिका के गीत गा रहा है। हमारे हुक्मरान भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है, उसको नोबेल इनाम देना चाहिए, अमन का इनाम देना चाहिए। हमारे वजीर आजम साहब ने कहा क्या अमन का इनाम देना चाहिए? पूरी दुनिया को वो लड़ा रहा है। इराक को उसने तबाह किया, अमेरिका ने तबाह किया, लबनान को अमेरिका ने तबाह किया, सूरिया को अमेरिका ने तबाह किया, मुल्क शाम को अमेरिका ने तबाह किया, और ये कह रहे हैं कि उसको नोबेल इनाम देना चाहिए। और आज वही डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान और अमेरिका को, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आपस में लड़ा रहा है, खुश हो रहा है। शाबाश। पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी तो ट्रंप ने 4 घंटे के बाद मैदान में आया और सुलह करा दी, इसलिए कि हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा था, हिंदुओं का नुकसान हो रहा था, उसने सुलह करा दी। लेकिन आज पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग को 2 हफ्तों से ज्यादा गुजर गए और ट्रंप कहते हैं लड़ते रहो। तो आज तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद होना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के अजाब हम पे आ रहे हैं। कभी महंगाई का अजाब आता है, कभी तूफानों का अजाब आता है, कभी सैलाबों का अजाब आता है। अल्लाह फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर, तुम पर जो भी मुसीबत आती है ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से। वयाफू अन कसीर, और अल्लाह बहुत से गुनाहों को वैसे भी माफ कर देता है। बस मैं एक हदीस सुनाता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 किस्म के गुनाहों से बचो, इसलिए कि इन 5 किस्म के गुनाहों पर 5 किस्म के अजाब आते हैं। 5 किस्म के गुनाहों पर 5 किस्म के अजाब आते हैं। पहला गुनाह फरमाया जिस कौम के अंदर बेहयाई बढ़ जाए, बेहयाई, उस कौम पर ऐसी बीमारियां मुसल्लत कर दी जाती हैं कि जिन बीमारियों के नाम उनके आबा अजदाद ने भी कभी नहीं सुने थे, नई नई बीमारियां आती हैं। आज कितनी बेहयाई फैल रही है। और तो छोड़ें, ये रमजान के बाबरकत महीने में रमजान ट्रांसमिशन के नाम से आपने देखा कितनी बेहयाई फैला रहे हैं ये चैनलों वाले। बेपर्दा औरतें बैठी होती हैं और वो लोगों से सवालात पूछती हैं, इंटरव्यू लेती हैं। बेपर्दा औरतें, मर्द भी साथ बैठे होते हैं और इख्तिलाफी मसाइल को छेड़ते हैं। उम्मत की रहनुमाई के लिए कोई मसला नहीं करते, जिन मसलों में इख्तिलाफ होता है उसको छेड़ते हैं। एक मौलवी एक बात करता है, दूसरा मौलवी उसके खिलाफ बात करता है।
تو جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے ایسی بیماریاں ان پر مسلط ہو جاتی ہیں جن کے نام ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنے تھے. آج ہم ایسی ایسی بیماریوں کے نام سن رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کو اس کا علم بھی نہیں تھا. دوسرا گناہ فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اپنے لیے تولتے ہیں تو پورا تولتے ہیں، دوسروں کے لیے تولتے ہیں تو کم تولتے ہیں. آج ناپ تول میں کمی عام ہے. فرمایا ان پر اللہ 3 قسم کے عذاب مسلط کرتے ہیں. ایک قحط کا عذاب، دوسرا مہنگائی کا عذاب، اور تیسرا ظالم حکمران، وہ ظلم کرتے ہیں. ظالم حکمران، قحط کا عذاب، مہنگائی کا عذاب. آج یہ سارے عذاب ہم سہ رہے ہیں. ہمارے تاجر ناپ تول پورا نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تیسرا گناہ فرمایا جو قوم زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتی، زکوٰۃ اپنے مالوں کی پوری ادا نہیں کرتی. بارشیں بے موسم ہوتی ہیں، موسم پر بارشیں نہیں ہوتی، موسم کی بارشیں اللہ بند کر دیتا ہے. آج یہ یقین سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سرمایہ دار جتنے ہیں اگر یہ اپنی پوری زکوٰۃ ادا کر دیں اور فقیروں پر تقسیم کر دیں پورے پاکستان میں کوئی غریب نہیں رہے گا. لیکن اول تو وہ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے، اور اگر زکوٰۃ ادا کر لیں تو بینکوں سے زکوٰۃ کاٹ دی جاتی ہے اور اسی پر یہ اکتفا کرتے ہیں. اور بینکوں سے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے بینکوں میں وہ حکومت کے پاس چلی جاتی ہے اور حکمران اس کو اپنی عیاشیوں میں لگاتے ہیں. کہاں وہ غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں؟ غریب تو پھر بھی ہسپتال میں در بدر پھرتے ہیں اور ان کے بیماروں کا جو سرمایہ دار ہیں ان کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. آج پیٹرول مہنگا ہو گیا اور صرف پاکستان میں مہنگا ہوا. کہتے ہیں لڑائی عالمی جنگ ہے، تو عالمی جنگ ہے، دوسرے ملکوں میں پیٹرول مہنگا نہیں ہوا، صرف پاکستان میں کیوں ہوا؟ غریبوں کے لیے مہنگا ہوا. جو وزیر ہیں، جو جج ہیں، جو جرنیل ہیں ان کے لیے تو پیٹرول اب بھی مفت ہے. جو سرمایہ دار ہیں ان کے لیے پیٹرول اب بھی مفت ہے، غریبوں کے لیے مہنگا ہوا. تو فرمایا جو قوم زکوٰۃ ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتی اس قوم پر اللہ یہ عذاب مسلط کر دیتا ہے. ایران میں پیٹرول سستا، افغانستان میں پیٹرول سستا، پاکستان میں مہنگا. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ایران میں 40 روپے لیٹر ہے اور یہاں 55 روپے اور بڑھا دیے، پتہ نہیں 300 یا کتنا ہو گیا. ہمیں پوری امت کی حیثیت سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اے اللہ ہم پر عدل والے حکمران مسلط کر دے، ظالم حکمران کہ جو تجھ سے بھی نہیں ڈرتے، تیرے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ایسے ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا کر دے. چوتھا گناہ فرمایا جو قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتی ہے. اللہ سے ہم سب نے وعدہ کیا، آپ نے وعدہ کیا، الست بربکم، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مل کر کہا بلا، کیوں نہیں ہے تو ہمارا رب؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا اے اللہ تیرے سارے احکامات پورے کریں گے اور تو نے جن کاموں سے منع کیا ان سے ہم رکیں گے. وعدہ کر لیا لیکن پھر اس کو توڑ دیتے ہیں. تو جو قوم اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتی ہے اللہ اجنبی دشمن ان پر مسلط کر دیتا ہے. دشمن کا پتہ نہیں چلتا کہاں سے گولی آئی اس کو لگ گئی، کون آیا اس کا مال چھین لیا، یہ اجنبی دشمن ہے. اور پانچواں گناہ فرمایا جس قوم کے حکمران قرآن کے احکامات نافذ نہ کریں، قرآن کے احکامات نافذ نہ کریں، اللہ اس قوم کو آپس میں لڑا دیتا ہے. آج یہ عذاب بھی ہم سہ رہے ہیں. قرآن کے احکامات کون نافذ کر رہا ہے؟ آج حدود کا نظام کہاں ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو سنسار کیا جائے، قاتل سے قصاص لیا جائے، شرابی کو 80 کوڑے مارے جائیں، تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں.
کہاں یہ حدود نافذ ہیں؟ سود حرام ہے، سود والوں پر لعنت ہے، سارا سودی نظام چل رہا ہے۔ رشوت حرام ہے، رشوت والوں پر لعنت بھیجی گئی، لیکن سارا رشوت کا نظام چل رہا ہے۔ جو محکمے انسداد رشوت ستانی کے لیے وہ خود بھی رشوت لیتے ہیں۔ اور فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار ختم نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ جنگ ہے، لڑائی ہے، تیار ہو جاؤ اللہ کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ کوئی ہے اللہ کے ساتھ لڑنے والا؟ لڑ سکتا ہے؟ تو جب تک یہ سودی نظام چلے گا اس ملک کے اندر، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا سودی کاروبار نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی لیے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے دلوں کو تمام مسلمانوں کے لیے صاف کرنا چاہیے۔ پچھلے تو اللہ نے معاف کر دیے۔ ہاں ایک اور بات بتاؤں، علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ ایک بندے کی جو عبادت قبول ہوئی اس کی نشانی یہ ہے کہ آگے اس عبادت کی مزید اس کو توفیق ملے۔ اگر ہم نے رمضان میں 5 نمازیں باجماعت ادا کی، اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آئندہ بھی 5 نمازیں باجماعت ہم ادا کریں۔ اگر رمضان میں تلاوت کی، اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آئندہ بھی ہم تلاوت کرتے رہیں۔ رمضان میں گناہوں سے بچتے رہیں، آئندہ بھی بچتے رہیں گے۔ ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، اس کی حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ حج سے واپسی پر اس کی زندگی بدل جائے، گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کے احکامات کا فرمان بردار بن جائے۔ تو اس لیے یہ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ان اعمال کی پابندی کریں گے۔ میں ابھی نیت بتاتا ہوں، اس کے بعد نماز ہوگی۔